مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اذن مل جائے گے مدینے کا، اذن مل جائے گے مدینے کا، اذن مل جائے گے مدینے کا، مدینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا۔ جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو، جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو، زخم دل اور داغ سینے کا، زخم دل اور داغ سینے کا، زخم دل اور داغ سینے کا۔ قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم، قلب عاشق اٹھا دھڑک ایک دم۔ ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا، ذکر جب چھڑ گیا مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا۔ اور آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا۔ مدینے جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ آنکھ سے اشک ہو گئے جاری، جب چلا قافلہ مدینے کا، جب چلا قافلہ مدینے کا۔ مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے
مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیا جب جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شہر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوس ہدایت، سرتاج شریعت، ہے رب کی نعمت، اللہ کی رحمت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دیکھوں تیری صورت، دو جذبہ خدمت، دو نیکی کی دعوت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے پیر روشن ضمیر آپ کو تو، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، میرے حال کا ہے پتہ غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم، کلے جا شیاطی کا تھرا اٹھے گا، کلے جا شیاطی کا تھرا اٹھے گا، پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم، پکارو سبھی مل کے یا غوث اعظم، کرم ہو کرم ہو کرم غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الاحد سے مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سردار محمد عرفان ڈوگر ہے اور میں شخبرہ فروخ آباد سے MNA ہوں۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، دوسری بار قومی اسمبلی کا رکن بنا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آخرت میں بھی ایمان کی سلامتی مل جائے، اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی جائے۔ ماشاءاللہ، آخرت میں ایمان کی سلامتی مل جائے، دنیا میں ایمان کی سلامتی مل جائے، تاکہ ایسی سلامتی ملے کہ مرنے میں بس وہ ساتھی ہو اور ایمان لے کر قبر میں جائیں، پھر قیامت میں کوئی ایمان نہیں چھینے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے اور اپنی عبادت کے لیے ہماری جان بھی سلامت رکھے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اچھا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی ایمان سے مالا مال کرے، مجھے بھی، ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اس کے لیے آپ روزانہ یہ ورد کرتے رہیں کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے اوراد کے لیے، تو اس دوران یہ بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، کئی گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار پڑھ لیں، 41، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار، اول آخر 3 بار درود پاک۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ کوئی ایسا یقیناً ایک خاص ترین موضوع ہے باپا، ایمان کی سلامتی کا، خاتمہ بالخیر کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو مختلف مقامات پر اسلامی بھائی بھی جمع ہیں، فاروق آباد میں اسلامی بھائی جمع ہیں، ضلع شیخو پورہ، استا محمد بلوچستان کی طرف کے اسلامی بھائی جمع ہیں، تو اسی طرح مدنی چینل کی ایک تعداد ہے ناظرین کی، حاضرین کی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس طرف توجہ کم رہ گئی ہے ایمان کی سلامتی کے حوالے سے۔ اگر ایسا کہ اگر ہم روز سوچیں گے کہ ہم نے پورے دن میں ایک بار بھی ایمان کی سلامتی کے بارے میں غور کیا یا نہیں کیا، تو شاید ایک تعداد ہے کہ جس کے لیے سوال بھی شاید نیا ہوگا۔ تو ایمان کی سلامتی کے حوالے سے کیا کیا ذہن ہونا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے عملی طور پر ہمیں اس معاملے میں کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بے شک اللہ کی رحمت سے ہی ہے۔ واقعی بس مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو۔ خیر سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں یہ لکھا ہے، دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو سکتا ہے اس وقت لوگ دین سلامت مانگتے ہوں گے، اب مال سلامت مانگتے ہیں۔ سب کو روزی میں برکت چاہیے، چاہے مطلب وہ خود سرمایہ دار ہو، تب بھی اس کو بس مال میں برکت۔ تھوڑا قرضہ پھنس گیا تو میرا مال پھنس گیا، میرے پیسے نہیں دیتا، حالانکہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا 7 پیڑیاں کھائیں اتنا ہوتا ہے، تب بھی اس کو مطلب یہ نہیں کہ چین نہیں پڑتا۔ تو یہ تعویذات کے جو اپنے بستے ہیں نا، ان سے آپ کارکردگی لیں گے نا تو روزانہ نہ جانے کتنے آتے ہوں گے روزی میں برکت کا تعویذ لینے کے لیے، لیکن ایمان کی سلامتی کے لیے تو میرے خیال میں شاید کوئی آتا ہو کہ کوئی ایسا تعویذ ہے بھائی کہ جس سے ایمان کی سلامتی ملے اور قبر میں ہم مومن ہونے کی حالت میں داخل ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مانگتا ہو تعویذ، ہے نہیں، ذہن ہی نہیں ہے نا اس طرف، بس وہ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ حالانکہ دنیا کہیں نہیں جاتی، جتنا رب نے زندہ رکھنا مقدر فرمایا اتنا رزق اس نے دینا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ بس اس میں بڑھوتری، اس میں اضافے ہی کی ایک جستجو ہے۔ افسوس دین میں ترقی کی جستجو نہیں ہے، سب کچھ دنیا کے لیے، تعلیم تو وہ دنیا کی، صنعت تو دنیا کا، ایک ہو پیر ہو کچھ بھی ہو، لیکن سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان عظیم ہے، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. تو اس لیے وہ خاتمہ اگر صحیح ہوگا نا، جب بھی عمل کام آئیں گے، ورنہ آخرت میں یہ عمل کچھ بھی کام نہیں آئیں گے اگر کسی کا کفر پر خاتمہ ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو جتنی اہم چیز ہو نا، اتنی اس کی حفاظت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس چند روپیے ہوں تو آپ یہ جیب میں بے فکری سے جا رہے ہوں گے لے کر، تھوڑے زیادہ ہوں گے تو اندر کی طرف سنبھال کے رکھ کے آپ نکلیں گے باہر. اس سے زیادہ رقم ہو تو گھر میں چھپا کے رکھیں گے، اور زیادہ قیمتی اشیاء ہوں، قیمتی رقم ہو تو، زیادہ رقم ہو تو بینک میں رکھیں گے. اس سے زیادہ کوئی قیمتی اشیاء ہو، گولڈ ہو، سونا ہو بہت زیادہ، تو پھر کیا کریں گے؟ لاکر میں رکھیں گے. اور ایمان رکھتے ہیں چوراہے پر، یہ کھلنڈروں اور گپ مارنے والے دوستوں کے ساتھ. کبھی اسلام کے اوپر جب بات نکلی تو آپ جیسا کوئی مفتی نہیں ہوتا، ایسے فتوے جھاڑ رہے ہوتے. جب سیاست پر نکلی تو وزیر اعظم روز آپ کو 2 فون کر کے مشورے لیتا ہے، ایسی تو آپ باتیں کر رہے ہوتے گویا. مطلب جب کسی کی عزت اچھالنے پر آئے تو آپ جیسا شیطان کوئی نہیں ہے، اتنی اس کی عزت اچھالتے ہیں، عیب کھولتے ہیں. گالیاں نکالنے پر آئیں تو شیطان کان لگا کے سنتا ہوگا کہ یار اس سے کچھ سیکھنے کو ملے گا اپنے کو. یہ میں مبالغے کے ساتھ چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اتنا بگاڑ ہے. ایمان کے تعلق سے کچھ بھی نہیں معلوم. مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ ایمان کیا حضرت بلال حبشی کو پوچھے کوئی رضی اللہ تعالی کہ کس طرح انگاروں پہ لوٹ کر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، ایمان چھوڑا نہیں. سخت دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا ننگی پیٹھ پر، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. پتھر سینوں پہ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے آقا، ایمان نہیں چھوڑا انہوں نے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگھل جاتی جس سے وہ کوئلے بجھتے، لیکن انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں، کیونکہ ان کو ایمان کی قدر تھی. آل یاسر پر کم مظالم ڈھائے گئے، مظلوم ترین قبیلہ تھا آل یاسر، لیکن ان حضرات نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان نہیں چھوڑا. اب ہم کو بلا ورثے میں ایمان، ماں باپ مسلمان تھے الحمدللہ، ہم یوں الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہماری اپنی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے ایمان لانے میں، مل گیا کرم ہے اس کا، اللہ محفوظ رکھے، دعا ہے. لیکن ان حضرات نے ایمان کی قدر کی. کس طرح ایمان بچایا کہ آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. ہمارا کوئی ذکر خیر ہوگا کیا؟ آنے والی نسلیں کیا ہماری مثالیں دیں گی؟ نہ. بڑے بڑے بادشاہ مر جاتے ہیں، کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا. دنیا سے ہمارے ملک کے کتنے وزیر اعظم دنیا سے چلے گئے، ایک کا بھی کوئی تذکرہ ہم نہیں سنتے، نہ یہاں بھی کرتے ہیں، نہ موجودہ وزیر اعظم کا ہم ذکر کرتے ہیں. ایک بات ہے، کیونکہ انہیں کا مطلب اصل جو فضیلت ہے نا انسان کو، یہ دنیاوی عہدے سے نہیں ہے، ایمان کی مضبوطی اور صلاح و تقوی سے اس کو فضیلت حاصل ہے. علماء دنیا سے جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے روتے ہیں. بزرگان دین جاتے ہیں، لوگ ان کے لیے روتے ہیں، ایصال ثواب کا انبار لگا دیتے ہیں، ان کے مزار بنتے ہیں، لوگ ان پر حاضریاں دیتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں. کیا کسی صدر، کسی بادشاہ، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے کیا آپ نے سنا کہ عرس بھی ہوتا ہے؟ نہ. یہ بیچارے عہدے سے اتر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتا. ان بیچاروں کو سلام بھی کرتا ہے تو مفاد ہوتا ہے ان کا کہ یار کام نکلوانا ہے یا بنا کر رکھنی ہے. تو یہ مطلب یہ سب ہمارے لیے عبرتیں ہیں کہ ہمیں کام وہ کرنے جو دنیا بھی ہماری
بہتر گزرے اور آخرت بھی بہتر ہو. اگر دنیا بگڑتی بھی ہو اور آخرت سنورتی ہو، یعنی دونوں میں سے اختیار ملے کہ یا دنیا بگڑے یا آخرت بگڑے، تو دنیا کو لات مار دینی چاہیے، آخرت پر ہی ہاتھ رکھنا چاہیے. اصل میں جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں ہی کی بھلائیاں نصیب فرمائے. ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فکر آخرت میں اور برے خاتمے کے خوف سے رویا کرتے تھے، گریہ ازاری کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے. اور یہ ڈرنے کے لیے کافی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں جس کو سلب ایمان یعنی ایمان نکل جانے کا خوف نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا، یہ خطرہ ہے اس کے لیے. لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. دیکھو آج اگر ایسی گلی سے آپ گزریں گے کہ آپ کے جیب میں موبائل ہے، موبائل فون، ہمارے باب المدینہ کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ چھین لیا جاتا ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے جو یہاں آنا جانا کرتے ہیں نا کہ کون سے راستے سے جانا ہے، کہ یہاں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو وہ مین روڈ پکڑنا اور لمبا چکر بھی کر لیں گے. موبائل فون کی حفاظت کا جذبہ ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے بری صحبت چھوڑتے نہیں ہیں. بک 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 کرنے والوں کے پاس جا گھستے ہیں. وہ کیا کیا بعض اوقات بک بک کرتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ بسا اوقات کفریات بھی بک رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان کے ہاں کرتے ہیں تو تعجب نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا وعدہ نبھائے. کبھی کبھی تو نماز پڑھتے ہوں گے نا، چاہے روز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور اس میں پڑھتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یعنی اے اللہ میں تیرے نافرمان بندوں کو ترک کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. لیکن جو ہی عشاء کی نماز کا سلام پھیرتے ہیں اچھل کر وہیں فاجر بندوں کے بعد جا پڑتے. روز وعدہ کرتے، روز جا کر وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جیسے وہاں جا کے بیٹھ جاتے. تو بری صحبت بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے. بلکہ بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور جہالت اتنی کہ بولتے ہیں یار اپنا ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا کیتا ہے، میرا ایمان مضبوط ہے، میرا کچھ نہیں ہوتا. تیرے کچھ نہیں ہوتا ہے تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے، چلے گا کہ کیا ہوا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جب دجال تماشے دکھائے گا نا، می برسائے گا، سبزہ اگائے گا، تو اسی طرح کے 1.5 ہوشیار باز جائیں گے، اپنے کو کچھ نہیں ہوتا ہم تو پکے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جائیں گے اور جب یہ دیکھیں گے نا دجال کے تماشے، تو وہ اس کے دام میں گرفتار ہو جائیں گے، جال میں پھنس جائیں گے کہ یہی تو خدا ہے کہ مارتا ہے، جلاتا ہے، بجھاتا ہے، جلاتا ہے. مطلب یہ اس طرح مطلب کہ کرشمے دکھائے گا. تو اس طرح اس کے شعبدہ بازی ہوگی. اس شعبدوں کی وجہ سے یہ معاذ اللہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. تو اس لیے جس کے گھر جانا نہیں ہے نا اس کا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے. تو جب خود بد مذہب نہیں بننا ہے نا تو بد مذہب کی صحبت میں کائے کو بیٹھتے؟ جب برائی نہیں کرنی تو برے دوستوں کے پاس جا کر کیوں گھستے؟ تو دور رہیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. ہم بارگاہ رسالت میں ملتجم ہیں. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. وہ خزائن العرفان میں اس طرح کی ایک روایت پڑھی تھی، ابھی بھی میرے سامنے موبائل فون میں محفوظ ہے.
حدیث شریف میں ہے کہ جس کا خلاصہ یہ پاپا مضمون ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کی سعادت و بدبختی فرشتہ بحکم الہی اسی وقت لکھ دیتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سوائے اس کے اور کیا ہے کہ بندہ زندگی بھر اس بات کا صدمہ لیے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار بدبختوں میں ہو اور نہ جانے انجام کیسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بدعمالی میرے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ ہمارے بارے میں اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، نہ نام نہ کام نہ شہرت نہ عزت نہ دولت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، جس کا چاہے ایمان سلامت رکھے، جس کا چاہے ایمان سلامت رکھے۔ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ بابا ہم سب کے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت۔ آمین۔ اللہ یا الہی کرے سی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، سب عطار کی التجا ہے مسلمان استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ حضرت صاحب فیضان سنت میں اجزائے ممنوعہ میں ایک جز گردن کے پٹھے بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گلتے نہیں ہیں، اگر ان کو پکا لیں اور اگر یہ گل جائیں تو پکے ہوئے سالن میں ان کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ پٹھے گلتے نہیں ہیں، اگر یہ گل بھی گئے تو جس طرح گوشت گلتا ہے نا، اس طرح یہ نہیں گلیں گے۔ ہاں آگ پہ ڈالیں گے جل جائیں گے، جل کر راکھ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ جو میرا اپنا تجربہ یہ گلتے نہیں ہیں، اس طرح نہیں گلتے، یہ یعنی یوں آسانی سے پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے یہ، لیکن جس طرح گوشت گل کر چبا کر اس کو بالکل ہم آٹا بنا کے کھا جاتے ہیں غالباً اس طرح
गलते नहीं है, फिर भी गल गए तो इनके जो भी टुकड़े वो नजर आते हैं, ये पीले पीले होते हैं, तो इसलिए इनको निकाला जा सकता है। ये गर्दन में होते हैं और रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन, ये हाँ, ये अपने गर्दन से लेकर शाने तक खिंचे होते हैं। फतह रज़िया में ये है, कंधों तक खिंचे होते हैं, ये मोटे मोटे होते हैं जैसा जानवर। अब मुर्गी का तो पतला होता है बिल्कुल, मुर्गी का भी पहचाना जाता है। अगर कोई थोड़ा समझदार आदमी होगा, देखेगा तो समझ आ जाएगी कि ये पट्ठे हैं। उसका रंग बिल्कुल यानी कि येलो कलर होता है, पीला। बहरहाल इसको शरअन खाने की इजाजत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, आपकी बारगाह में मेरा एक सवाल है। हमारे यहाँ सर्दियों में जैकेट पहनी जाती है जो ऊपर से खुली होती है, लेकिन नीचे शर्ट वगैरह होती है, तो इससे नमाज में तो कोई मसला नहीं होता? जवाब अनात फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह। नीचे अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है और ऊपर से अगर जैकेट के बटन खुले हुए या जिप खुली हुई है तो इससे गुनाह नहीं होगा, नमाज भी हो जाएगी। हाँ, सीना इतना खुला हुआ, जैसे सीने का गोश्त है ना, चमड़ा, इतना सीना खुला हुआ है, तो सीना खुला हुआ रखना नमाज में, इसको मकरूह तहरीम लिखा है बहार शरीअत में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये इरशाद फरमाइए कि कोई उस्ताद अपने तलबा का खाना खा सकता है? इसमें यह है कि ये अंदेशा है यानी कि मज़ीद तोहमत के ये उस्ताद तलबा का खा पी रहा है, फिर इससे वो इसमें नरमी आएगी और वो मतलब इम्तिहान वगैरह में रियायत करके हो सकता है कि इसको पास कर दे। तो ऐसे मौके पर मतलब ये उस्ताद खाना ना खाए। हाँ, ऐसी दावत है कि जो मतलब आम दावत है, जैसे नियाज की, अब उसमें उस्ताद को भी बुला लिया तो अलग बात है। खुसूसी दावत ना करे कि उस्ताद, जो खुसूसी दावत वो होती है कि जिसको दावत दी है वो आएगा तो ही दावत होगी, वरना होगी ही नहीं। तो जब मैंने शादी है तो शादी खुसूसी दावत नहीं होती, ये उमूमी होती है। चाहे मतलब मैंने इसमें कोई सदर या वजीर आजम भी आने वाला हो, लेकिन वो शादी की दावत है, उसने करनी है, ये नहीं भी आए तो करेगा, तो ये खुसूसी दावत नहीं कहलाएगी। फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 368 ऊपर से और नीचे से 544 पर है। मुदर्रिस यानी टीचर, उस्ताद अपने शागिर्दों या उसके सरपरस्त का बिला इजाजत शरई तोहफा नहीं ले सकता। हाँ, तालीम से फरागत के बाद अगर शागिर्द तोहफा या खुसूसी दावत दे तो कबूल कर सकता है। अब इजाजत बिला इजाजत शरई, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तो इजाजत शरई की सूरतें हैं। मिसाल के तौर पर बेटा भी और शागिर्द भी है तो बेटा बाप से ले सकता है। इसी तरह पहले से तोहफे का लेन देन है, शागिर्द तो अब बना, ताल्लुकात पहले से हैं और ये तोहफे देता था तो अब देता है तो ठीक है तोहफे, और अगर बढ़ा कर देता है तोहफे, पहले कम देता था अब ज्यादा देता है, तो फिर ये जायद जो है ये ना ले। अच्छा, अब ये हुआ कि ये पहले माली हैसियत कमजोर थी इसलिए कम देता था, माली हैसियत बढ़ गई तो ज्यादा देता, तो फिर रुखसत की सूरत बनेगी। तो इस तरह की मतलब मैंने कहा मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो उस्तादों को बचना ही आफियत है, ना ले तोहफा बच्चे, कि फिर ये कि तोहफा जो है ना ये
हकीम यानी दाना जो होता है ना, समझदार आदमी, उसकी भी अक्ल अंधी कर देता है कि जिससे आप तोहफे लेते रहेंगे फिर उससे नरमी करने पर आप मजबूर होंगे। आंखों की शर्म जिसको बोलते हैं, आंखों की शर्म आएगी, सख्ती नहीं कर सकेंगे। इम्तिहान में भी उसको नंबर देने पड़ेंगे, मुरुवत में अच्छे नंबर देने पड़ेंगे, चाहे उसका जवाब कमजोर हो। यहाँ सिर्फ उस असातिज़ा ही का मसला नहीं है ना, जैसे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की वो उस इबारत को अगर देखें कि जो कहर व तसल्लुत रखता है, तो इसमें दावत इस्लामी के जो निगरान और ज़िम्मेदारान हैं वो भी हैं। इसी तरह और भी इदारों के जो हुकूमती या गैर हुकूमती इदारे के हवाले से जो इस तरह के लोग होते हैं, इसकी तफसील आदाब ताम है। ये फैज़ान सुन्नत का एक बाब है, आदाब ताम, माशाअल्लाह बहुत प्यारी किताब है, इसमें इसकी तफसील आपको मिल जाएगी। तो तोहफ़ा कैसे रिश्वत होता है, इसमें बुखारी शरीफ के हदीस के हवाले भी हैं, बुजुर्गान दीन के अहवाल भी हैं और शरई अहकाम भी हैं। बहुत अहम तरीन ये मजमून है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। ये इरशाद फरमाइए कि सवाल ये है कि हमने सुना है कि असहाब कहफ के साथ एक चौपाए थे, इनका नाम कतमीर था या कितमीर, तो क्या हम अपने मदनी मुन्ने का नाम मोहम्मद कितमीर रज़ा रख सकते हैं या सिर्फ कितमीर रज़ा रखें? क्या होना चाहिए? नाम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से बरकत के लिए ताज़ीमन अगर रखेंगे तो मोहम्मद रखे, अहमद रखे, तो इसकी फजीलत बेशुमार, और इसमें जन्नत की बिशारतें और नजात की बिशारतें हैं। जबकि नीयत ये हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और आपके मुबारक नाम से बरकत हासिल करने के लिए रखे। मोहम्मद, अहमद, गुलाम मोहम्मद ये नाम भी जायज़ है, लेकिन इसकी ये फजीलत नहीं है जो फजीलत मोहम्मद नाम रखने की है, ये ज़हन में रहे। तो मोहम्मद नाम रख ले और उर्फ यानी पुकारने के लिए कितमीर रज़ा रख ले, मगर ये नाम ना रखे कि मोहम्मद कितमीर रज़ा। मोहम्मद की फजीलत चाहते हैं तो नाम अलग से मोहम्मद रखे। इसको समझने के लिए मेरा मशवरा है कि नामों के इस्लामी अहकाम नामी एक छोटी सी किताब है, ये मकतबतुल मदीना ने शाया की है। उसमें बहुत कुछ नामों से ताल्लुक, नामों के मुतालिक मवाद है। उसमें ये बातें भी जो मैंने अर्ज़ की, मैंने अपने खुलासा आपको अर्ज़ किया इसका, तो इंशाअल्लाह उसमें पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने आला हज़रत के फतावा शरीफ का समझो खुलासा आपको पेश किया। मैं कितमीर रज़ा का जिक्र नहीं है उसमें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर रज़ा अत्तारी हिंद ज़हीरी काबीना से हाजिर हुआ बापा। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि अगर कोई शख्स उल्टा स्वेटर या बनियान पहनकर नमाज पढ़े तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? दुआए मग़फ़िरत का तलबगार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये उल्टा लिबास पहनकर नमाज पढ़ने को फतवा रज़विया शरीफ में मकरूह तंज़ीही लिखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद कासिम रज़ा अत्तारी, दर्जा सादिसा, फैज़ान मदीना, मदनी आबाद, मरकज़ुल औलिया लाहौर। प्यारे बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि 11वीं शरीफ और दीगर न्याज में अगर ख़त्म शरीफ छिलके वाले फलों पर पड़ा जाए तो उस सूरत में छिलके उतार कर फेंकने का क्या हुक्म होगा? ईमान की सलामती की दुआ फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम। वअलैकुम अस्सलाम। हड्डियों का क्या हुक्म होगा? बिरयानी पर फातिहा पढ़ा तो जो हड्डियों का हुक्म है वो छिलकों का हुक्म है। देख को भी तो धोएंगे पापा जी, देख को भी तो धोएंगे ना। देखों का क्या हुक्म होगा? फिर देख भी सामने होती है, फातिहा पढ़ते हो, थाल होते हैं, क्या इनको भी खाना पड़ेगा?
تو سوال کرنا ہے، صحیح، اچھا سوال ہے، دلچسپ ہے، اور یہ ایک احترام کا جذبہ جو ہے نا، یہ سوالات سجاتا ہے. تو ادب جتنا کرے گا اتنا اچھا ہے. تو ظاہر نصیب اگر ان چھلکوں کا بندہ ادب کرتا ہے، ہڈیوں کا ادب کرتا ہے، گرم مسالے جو نہیں کھا پا رہا اس کا ادب کرتا ہے، مدینہ ثواب کا حقدار ہوگا. اس پر بھائی فاتحہ پڑھی گئی ہے. اور البتہ اگر پھینک بھی دیتا چھلکے اور ہڈیاں تو گناہ گار نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ایاز اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، آپ کا یہ شعر عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، اس کا مطلب بیان فرما دیں. نیز اگر یہ شعر عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے پڑھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وضاحت فرما دیجئے. اگر اس صورت میں کوئی شرعی کباہت ہے تو بھی اصلاح فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا اگر یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بتانا چاہیں تو. سبحان اللہ. ہمارے نعت خوانوں کو للکار دیا اس نے. نعت خوان بھی کبھی کبھی بیچارے یہ نہیں ہوتی توجہ تو پڑھ ڈالتے ہیں. اصل صحیح کیا ہے یہ بھی سب کو یاد نہیں ہوگا. اب ہر لفظ کے آگے واو وہ عفو جرم یہ سب اس طرح بیچارے چل رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. ایک اسلام بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. سائل بہت سمجھدار ہے. اگر یہ خود اپنے ذہن سے اس نے سوال کیا تو اس کو عیدی دے دینی چاہیے. سبحان اللہ. میں بہت جاندار شاندار سوال کیا ہے، باریک سوال ہے. کون جواب دے رہے ہیں؟ یہ اسلام بھائی کو عیدی پیش کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان اتاری. یہ لفظ اصل یہ جو مصرع ہے یہ عفو جرم و قصور خطا ہے. یہ جرم کی طرف نسبت ہے عفو کی. قصور خطا کے کیا معنی ہے؟ خطا کو معاف کرنا. قصور خطا جی. اس کو دے بھی کیا مدنی سزا. چلو 2 درس دیا کرو یار فیضان سنت کے. یہ گھبرا گئے شاید مائک پہ آ کر. انشاءاللہ تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے کیا خطا کی ہے. قصور و خطا کی ہے یا قصور خطا کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد سلطان اتاری ہے. یہ شعر ہے عفو جرم و قصور و خطا کی. قصور جی. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. قصور کاف پر پیش ہے. قصور قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. نہیں آدھا نہیں پڑھتے. قصور و خطا کی خیرات مانگ رہے. قصور و خطا کی عفو جرم و قصور و خطا کی یعنی جرم بیٹھا ہوا ہے زبر ان کے. خطا قصور اور جرم کی معافی. جی جی. قصور ایسا لفظ ویسے سب آپ صحیح بول رہے تھے. تو وہ عفو جرم و قصور و خطا کی یعنی جرم و قصور و خطا کہ یا اللہ تو ہمیں معافی کی خیرات دے دے، ہمیں معاف کر دے. عفو اگر عفو پڑھیں گے نا تو معنی غلط ہو جائیں گے. عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. نہیں یا اللہ مجھے معافی تو دے، یعنی معافی بھی دے اور جرم بھی دے، قصور بھی دے، خطا بھی دے، اس کی خیرات دے دے. یعنی گناہ مانگ رہا ہے خیرات میں تو معنی بدل گئے نا. تو عفو
یہ یاد کر لیں، افو واو کے نیچے زیر ہے، اف وہ جرم و خطا نہیں ہے، افو جرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام علی الطاری کی پیارے باپا جان، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ پیارے باپا جان توکل کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے حاصل ہو؟ توکل کے تعلق سے سرکار اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ توکل ترک اسباب کا نام نہیں، اسباب ہی ترک کر دینا اس کو توکل نہیں کہتے، بلکہ اسباب اختیار کرے اور اعتماد اللہ پر رکھے. یعنی جو بھی سبب ہے وہ اسی وقت کارآمد ہوگا جبکہ اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کارآمد نہیں ہوگا. اس طرح کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت نے توکل کے بارے میں ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ شریف میں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد کسی غیر عورت کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟ عورت کے جنازے کو کندھا دینا جائز ہے. میں عارف عرض کر رہا ہوں مظفر گڑھ شہر سے. ہمارا سوال یہ ہے پاپا جان کی بارگاہ میں، جو بندہ دھوتی باندھ کے نماز پڑھتا ہے یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دھوتی یہ بیچارہ بول گیا ہوگا، دھوتی ہندو باندھتے ہیں. دھوتی اور تہبند میں فرق ہے، یہ تھوڑا سمجھ لیجئے. تہبند لنگی جس کو ہم بولتے ہیں تہبند بولتے ہیں، یہ آگے سے اڑستے ہیں، جبکہ دھوتی پیچھے سے اڑسی جاتی ہے. تو اس کو پہن کر نماز کے بارے میں دھوتی، ہاں، اور یہ دھوتی نہیں باندھتے ہوں گے، بیچارے بھول گئے ہوں گے دھوتی. تو لنگی پہن کر تہبند پہن کر نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اوپر بھی کچھ پہنا ہوا ہو. اگر اوپر کا بدن کھلا ہے اور ناف اور گھٹنوں سمیت اگرچہ بند ہو اس تہبند میں، تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان اتاری خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. باپا جان ہم ظاہری صفائی کا تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، لیکن باطن کی صفائی کا بالکل خیال نہیں رکھتے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. ہاں، کاش اس کا بھی احساس ہو جائے. یہ حقیقت ہے کہ مطلب ظاہر کی صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، وہ بھی ظاہر میں بھی ظاہر یعنی کہ نجاست کا خیال نہیں رکھتے، ناپاکی کا. وہ ظاہر میں داغ دھبا نظر نہ آئے، میل کچل نظر نہ آئے کہ پوزیشن میں فرق پڑتا ہے، تو یہ اس کا خیال رکھتے ہیں. باقی طہارت کرنا اب کس کو آتا ہے؟ یعنی کہ یہ مبالغہ ہے بہت، میں نے کہ اس میں غلطیاں کرتے ہوں گے. پیشاب کر کے طہارت، بڑا استنجا لینا، بہت یعنی کہ اس میں بھی کوتاہیاں ہوں گی. پھر ان کے چھینٹے آتے ہوں گے، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے. پیشاب کھڑے کھڑے کرتے ہیں، اس کے چھینٹے آتے ہیں، پرواہ نہیں کی جاتی. تو یہ کوئی نظر نہیں آتے نا، سوکھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ صاف ہے، ستھرا ہے. بظاہر بھلے ستھرا نظر آتا ہے، لیکن اگر پیشاب کے چھینٹے ڈالے تو یہ کہاں ستھرا رہا. گندے پانی کے آب دست لیتے ہوئے، طہارت کرتے ہوئے گندے پانی کے چھینٹے کپڑوں پر آئے، بدن پر آئے، یا وہ جگہ برابر نہیں دھلی، اس کی وجہ سے جو پانی پھیلا اور اس نے بدن اور کپڑے گندے کیے، اس کا نہیں احساس ہوتا. وہ دھبا نظر نہیں آنا چاہیے، داغ نہ ہو، میل نظر نہیں آئے، سلوٹ نظر نہیں آئے. اچھی طرح پریس کر کے اور یہ پہننا پسند کرتے ہیں. یہ تو ظاہر کے بھی حصے ہو گئے نا، کہ وہ نجاست ہے وہ بھی ایک طرح سے ظاہری ہے، اندرونی نہیں ہے نا، باطنی نہیں ہے. اس لیے مطلب یہ کہ دونوں طرح سے ہی صفائی ہو، نجاست سے بھی صفائی ہو اور یہ میل کچیل سے بھی صفائی ہونی چاہیے. لیکن میل کچیل ہے تو کپڑا میلا ہے، گناہ گار نہیں ہے. کپڑا ناپاک ہے اور نماز پڑھی اس سے، تو اگر وہ بقدر مانع ناپاکی ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں.
اس لیے مطلب یہ کہ دونوں کی صفائی ہو، دونوں طرح سے لباس اور بدن صاف ہو، اسی طرح باطن بھی صاف ہو۔ علوم باطنیہ جو ہے نا، باطنی گناہ، ان کے تعلق سے المدینۃ العلمیہ کے ہمارے علماء نے ایک کتاب مرتب فرمائی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، میرے خیال میں نے تو کبھی نہیں سنی یا دیکھی ایسی کتاب جس میں مطلب باطنی گناہ جو ہے نا، اندرونی طور پر جو گناہ ہے، تکبر ہوا، بدگمانی ہوئی، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے گناہ باطنی ہوتے ہیں، تو ان کا انہوں نے مطلب وہ تعریف، ڈیفینیشن بیان کی، ان کا علاج وغیرہ، اسباب، وہ بہت پیاری کتاب ہے۔ یہ تو گول کے پینے والی کتاب ہے، ایک بار بھی نہیں 11 بار گول کے پینی چاہیے۔ مبالغہ، گول کے پینے سے یاد نہیں ہوگی نا، اس کو پڑھے، مطلب پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، اور اس کو یاد کرے کہ کہیں یہ گناہ مجھ میں تو نہیں ہے۔ کئی باطنی گناہوں کا اس میں تذکرہ ہے جو ہم نے سنے بھی نہیں ہوتے، ایسا ہے، اب پڑھے تو صحیح سو، تو انشاءاللہ معلومات ہوگی تو باطنی صفائی کی بھی صورت بنے گی۔ پتہ ہی نہیں ہوگا تو باطنی صفائی کیسے ہوگی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک سوال SMS کے ذریعے آیا، اس کی وضاحت میں ہی کر دیتا ہوں۔ امیر اہل سنت کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہیں، تو سوال یہی ہے کہ امیر اہل سنت چونکہ سوشل میڈیا کے استعمال سے منع فرماتے ہیں، تو خود ان کی اپنی آئی ڈی بنی ہوئی امیر اہل سنت کی، تو یہ اس کے متعلق سوال آیا۔ تو امیر اہل سنت جو سوشل میڈیا کا استعمال منع فرماتے ہیں، مختلف سوشل میڈیاز کے نام ہیں، تو عرض یہ ہے کہ امیر اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا سے دور ہی رہنا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے اور شب و روز گویا کہ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ تو ہم نے امیر اہل سنت کی اس آئی ڈی کو لیا ہے، اور یہ آئی ڈی باقاعدہ ہماری جو ایک مجلس ہے یہ آپریٹ کرتی ہے، وہی چلا رہی ہوتی ہے، اور اس پر ہم امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے اور مختلف نیکی کی دعوت کے جو ویڈیو کلپس ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر جو جینٹری موجود ہے ان کو ہم اس طرح نیکی کی دعوت دے کر سنت و برے ماحول میں لا سکیں، اور انہیں ان تک نیکی کی دعوت ہم پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ امیر اہل سنت سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیوز آتی ہیں تو کوئی خاص اس کے لیے سوشل میڈیا کا راستہ اختیار کرے۔ اس کا صراحتاً امیر اہل سنت نے منع فرمایا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے دور رہنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائی معلوم ہوتی ہے، اور اس میں وقت کا جیسا تیسا ضیاع اور وقت جیسے برباد کیے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس انداز کو بھی ہماری مجلس نے لیا اور ہم یہ پہنچاتے ہیں، اور ہزاروں ہمیں اس طرح کے رسپونڈ ملتے ہیں جو امیر سنت کے مختلف مدنی گلدستے اور اس طرح کے جو نیکی کی دعوت کے پیغامات ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر کچے گوشت میں غدود ہوں تو نظر آ جاتے ہیں اور ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، اگر یہ کھانے میں پک جائیں تو ایسی کون سی علامت ہے جس سے ان کی پہچان ہو جائے اور ان کو الگ کیا جا سکے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ غدود کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ گانٹھیں ہوتی ہیں، گول بھی ہوتی ہیں، لمبی بھی ہوتی ہیں، مختلف مٹی والا رنگ ہوتا ہے، تھوڑا سرخی مائل بھی ہوتا ہے، پیپ جیسا رنگ بھی ہوتا ہے اس کا۔ یہ پکنے کے بعد بھی یہ پہچانے تو جاتے ہیں سالن میں، جب یہ پک جاتے ہیں گوشت میں عام طور پر میں نے دیکھا یہ پہچانے جاتے ہیں۔ اب اس کی پہچان نہ ہو تو بندہ کیا کرے؟ یہ تو جس کو گوشت کھانا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو پتا ہو کہ کون کون سی چیز اس میں کھانی ناجائز ہے۔ لوگوں کو کیا پتا ہوتا، بیچارے کھاتے ہیں، کٹا کٹ کپورے کھاتے ہیں، کپورے بھی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز اور گناہ ہے، کھاتے ہیں۔ مرغے میں بھی کپورا ہوتا ہے، مرغی میں نہیں،
मादा भी नहीं होता, नर में होता है, 2 कपूरे होते हैं, ये भी खा जाते होंगे शायद। तो इनकी पहचान भी मालूम होनी चाहिए, मालूमात भी होनी चाहिए। तो अबलग घोड़े सवार एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसको आप मतलब पढ़ लीजिए, उसमें इनकी कुछ न कुछ तफसीलात दी गई है कि कौन कौन से अज्जा ना खाए जाएं। बाज हराम है, बाज मकरूह है, बाज ममनू है। 22 अज्जा फतवा रज़विया शरीफ से उसमें दिए गए, जिसमें गदूद भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। उम्मे अतार पर फज़ल कर, रहम कर, आले अतार पर फज़ल कर, रहम कर, आले अतार पर फज़ल कर, रहम कर। दो जहां में खुदा इनको आबाद रख, दो जहां में खुदा इनको आबाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। सगे तार के सर पे कायम रहे, सगे तार के सर पे कायम रहे। साया तार का इनको आबाद रख, इनके सारे घराने को भी शाद रख। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा।